کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے ٹائم. تو کیسی فیلنگ ہوئی پھر آپ کو لگی فیلنگ؟ بہت ہی بڑھیا تھا, بہت شانت محسوس کیا میں نے, اور اس رات کو شاید میں بچے کے جیسے سویا, اینڈ فیلنگ ویری پازیٹیو اینڈ گڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو اشمت صاحب ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا, صرف ان سے میں کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے, ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تو آپ نے آگے گواہی دی ہے, تو آپ جو ہے ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے وہ بات کریں گے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ نے اب سن لیا, انہوں نے وہاں جا کے بقول ان کے پاکستانی کلچر کو فروغ دیا اور ان کو نماز پڑھائی ہے اشمت صاحب کو, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اسلام اپنا جو نماز ادا کی ہے, بحیثیت ہندو ہونے کے تو ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے, جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس حوالے سے پڑھی ہے کہ ایک اچھی سی مشق ہے. جس طرح انسانی اپنی جسمانی فٹنس کے لیے باقی ہر طرح کی ریہرسل کرتا ہے, اسی طریقے سے انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ اس کے ساتھ جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں یہ ایک طرح کی ریہرسل ہو رہی ہے, اور اس طرح وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر کس طرح راحت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بہن وینا ملک صاحبہ نے ان کو اس نیک کام کی طرف لگایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ اچھا اقدام ہے. آپ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کی عزت و ناموس کو جس طرح ہندوستان جا کے تہس نہس کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے ہندوستان کا کلچر کیا ہے, مجھے معلوم ہے میرا پاکستان کا کلچر کیا ہے. اور جس طرح سے ایشمت نے کہا پوری دنیا دیکھ لے کہ پروپیگنڈا سے ہٹ کر اب چیزوں کو آپ کھل کے دیکھیں, تو میں نے ایک بھی چیز اس طرح سے نہیں کی ہے جس پہ مجھے شرمندگی ہو. مجھے اپنے لوگوں سے گلا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. سلمان خان نے کہا کہ وینا جی آپ نے پورے ہندوستان کو اردو بولنا سکھا دی. مجھے بتائیے کتنے پروگرامز آپ نے میرے اوپر کیے کہ میں نے ہندوستان کو اردو بولنا سکھائی. پیملا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے, جب وہ شو سے نکلتی ہے اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی, تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر. جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا, بہت گندی زبان استعمال کی, میرے لوگ کہاں تھے, میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نامینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں, میرے لوگ کہاں تھے, میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں, جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں, میرے لوگ کہاں تھے, میرا میڈیا کہاں تھا؟ آپ نے میرے شارٹس دیکھے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا. آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے, میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا, صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو, مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی, میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ. میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا تھا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی, میرے اوپر الزامات کی بارش کی, ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آئی ایم اے وومن. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں آئی ایم اے وومن. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے, جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے, کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وائی کانٹ وی اسپریڈ لو, پیس, ہارمنی اینڈ اے ریلیشن شپ؟ وائی جسٹ وار؟ صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا, آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا, تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ وائی ناٹ؟ شلپا شیٹی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز, اس کے رنگ پہ بات کی تھی, اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گندی گالیاں دی گئی, اتنی گندی گالیاں, تم آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ نہیں کیا مجھے؟ لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. کتنی ساری چیزیں تھی جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں
کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی, 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے, اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اریاں ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اریاں کہاں ہوئی ہوں میں؟ اریاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا سٹیج کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے, آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں, کیونکہ میں آتا ہوں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ابھی پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی تو ہم آپ کو مشورہ ڈفرینٹ دیتے, شاید یہ مشورہ دیتے آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کے شو میں نہ جائیں اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا, اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے ڈیسیژن کو, لیٹ می فنش اٹ, پھر آپ میں آؤں گا. میں لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ, لیٹ می فنش, نہیں یہی تو ہے نا, یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. لوگوں کا یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں, اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ ایک منٹ, اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے, یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے, پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا ہے کیا گند نہیں ہو رہا, اس سے قطع نظر لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا جیسے ملک میں جاتی ہیں, اگر آپ شاید آپ امریکہ میں جاتی ہیں تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی, لیکن ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں, چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, ایک منٹ, ہم آپ کے سینٹیمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا یہ پروگرام تھا, ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے سامنے کنٹروورسیز اگر ہوں ملکی اور غیر ملکی سطح پر ان کو لایا جائے. یو آر دا بیسٹ جج. میں کوئی کنکلوژن نہیں کروں گا اس پروگرام کی. آپ نے مس وینا ملک صاحبہ کی گفتگو بھی سنی, آپ نے مفتی کبھی صاحب جو کہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, عوام کے طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کی بات بھی سنی. یو آر دا بیسٹ جج. آپ عوام ہیں, یو آر دا بیسٹ جج کہ اس موقع پہ کون صحیح کون غلط ہے, کس کو معافی مانگنی چاہیے اور کس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے.